اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ زبور 30 داؤد کا مزمور، ہیکل کی تقدیس کے وقت کا گیت۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ غور میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی۔ جب میں غور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہو۔ تو نے میرے ماتم کو ناز سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ زبور 31 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا، تو میرے لیے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر۔ مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے۔ میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے۔ تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے کھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے از بس انگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا، لیکن اے خداوند،
میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں، جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں، جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ ہاں، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں اور اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ زبور 32۔ داؤد کا مزمور مشکیل۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں کھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری طراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جس میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہنا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو، خوشی سے للکارو۔ زبور 33۔ اے صادقو، خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، 10 تار کی بربط کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام با وفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی۔
اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداون ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداون آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ زبور 34 داؤد کا مزمور۔ اس وقت کا جب اس نے آبی ملک کے سامنے اپنی واضح بدلی، جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی، اور اس سے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ ہمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو، اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور 35 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو۔
بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہے میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے کھڑے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے کھڑا کھودا ہے۔ اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس حال کو اس نے بچھایا ہے اس میں اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند تجھ سا کون ہے، جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے، اور مسکین و محتاج کو غارتگر سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں، اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا، اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو۔ پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، ہا ہا ہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہے۔ اے خداوند مجھ سے دور نہ رہے۔ اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ، اور میرے معاملے کے لیے اے میرے خدا اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، ہاں ہم تو یہی چاہتے تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ زبور 36۔ میر مغنی کے لیے خداوند کے بندہ داؤد کا مزمور۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی
نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں۔ وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے۔ وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں۔ وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری آفاق تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے، اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے۔ بد کردار وہاں گر پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔ زبور 37 داؤد کا مزمور۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہے، اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا۔ لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے۔ خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے، تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے، اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے۔ خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہیں۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا،
کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر، اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور ان میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے۔ لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ زبور 38 یادگار کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے، اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی، اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، اور دل کی بے چینی کے سبب سے کرہاتا رہا۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، اور میرا کرہانا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹتی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں، اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں۔ کیونکہ اے خداوند، مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں، اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے۔ اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔
لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں، اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا، مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 39۔ میر مغنی کے لیے یدوتون کے واسطے داؤد کا مزمور۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند، ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے۔ میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالش بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں۔ وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے۔ میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ زبور 40۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی۔ اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کے کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بوتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے، اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ، میں آیا ہوں۔ کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ، میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔
میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر، تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھڑا، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں، جو مجھ پر ہا 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 کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو، پر میں مسکین اور محتاج ہوں۔ خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر۔ زبور 41۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھال لے گا، تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے، وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں۔ بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، آمین ثم آمین۔